اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی سال کے 12 مہینوں میں رمضان کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی مہینے کے اندر روزہ رکھتے تھے، عبادت کرتے تھے تو شعبان کا مہینہ تھا، لیکن 15 تاریخ کو خصوصی طور پہ عبادت کے لیے خاص کر دینا، روزے کے لیے خاص کر دینا اور نیکیوں کے لیے خاص کر دینا، میرے بھائی اور دوستو شریعت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی تعلق۔ ابھی کل 15 شعبان ہے، آپ دیکھیں گے، آپ بھی مشاہدہ کریں گے، گھروں کو سجایا جاتا ہے، قبرستانوں پہ چراغاں ہوتا ہے، حلوے بنائے جاتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ 15 شعبان کو قبرستان مردے اٹھ کر کے گھروں کے اندر آتے ہیں اور باقاعدہ صلاۃ الالفیہ 1000 نمازوں والی عبادتوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ کف علیک ھذا، کف علیک ھذا، اللہ کے نبی اپنی زبان کو پکڑتے ہیں، کہتے ہیں معاذ اس زبان کو کنٹرول میں رکھو، اس زبان کو قابو میں رکھو، اس زبان کے ذریعے سے کسی کو گالی مت دینا، اس زبان کے ذریعے سے جھوٹ مت بولنا، اس زبان کے ذریعے سے کسی کی عزت کو تار تار مت کرنا، اس زبان کے ذریعے سے کسی کی عزت کے چیتھڑے مت اڑانا۔ اے معاذ کف علیک ھذا، اس زبان کی تم حفاظت کر لو، ورنہ ہمارے اسلاف نے تو نیکیاں اس انداز میں کرتے تھے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوا کرتی تھی۔ آج معاملہ بالکل الٹا ہے، آج اگر کوئی 10-5 روپیہ کسی کو دے رہا ہے تو اس کی بھی فوٹو لے کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالی جا رہی ہے۔ آج اگر کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہے تو اس کی بھی سیلفی لے کر کے سوشل میڈیا پہ ڈال رہا ہے کہ بھائی دیکھو میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ میرے بھائی اور دوستو، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو سامنے لایا جائے گا، اللہ کہے گا کہ اے ریاکارو، اے مکارو، جنہوں نے دنیا کو خوش کرنے کے لیے، دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے عبادتیں کی ہیں، جاؤ جس کو دکھانے کے لیے، جس کی خاطر تم نے عبادت کی تھی، جاؤ اسی سے اپنا ثواب لے لو۔ آج ہمارے دربار میں، ہمارے یہاں تمہارے لیے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں کہ جب اس حدیث کو میں بیان کرتا ہوں تو میرے روگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میرا دل دہل جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں میں سے میں بھی ہو جاؤں۔ ایک صحابی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ بات ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے 27ویں پارے سورہ ذاریات کے اندر نقشہ کھینچا ہے، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں کی تخلیق کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم اپنے سماج کا، اپنے سوسائٹی کا، اپنے معاشرے کا اگر ہم جائزہ لیں تو نیکی کے معاملے میں چاہے آپ علماء کو لے لیں، چاہے آپ جاہلوں کو لے لیں، بڑوں کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو، مردوں کا طبقہ ہو، عورتوں کا طبقہ ہو، نیکی کے معاملے میں ہر کوئی پیچھے نظر آئے گا۔ اور اس کی اگر زندہ جاوید مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو خود آپ کے اسی گاؤں کا واقعہ آپ لے لیجئے۔ تقریباً 5 مہینہ پہلے یہاں پہ بات سامنے آئی کہ گاؤں کے اندر ایک دینی اور اصلاحی پروگرام کرایا جائے گا۔ ٹھنڈی کا موسم تھا، جاڑے کا موسم تھا، ظاہر سی بات ہے ٹھنڈی کے موسم میں مغرب کے بعد، عشاء کے بعد بیٹھنا واقعی یہ بہت ہی دشوار کام ہے۔ جب یہ بات سامنے آئی تو لوگوں نے ٹھنڈی کا بہانہ کرتے ہوئے پروگرام کو کینسل کر دیا۔ اچھا تعجب کی بات تو یہ دیکھیے، اس کے 15-20 دن کے بعد آپ کی اسی اترولہ کے اندر ایک مشاعرہ ہوا اور ایک بہت بڑی جماعت پوری تیاری کے ساتھ فجر تک وہاں پہ حاضر ہوئی۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کی بات سننا گوارا نہیں ہے۔ قرآن کی بات سننے کے لیے ہمیں ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، نبی کی بات سننے کے لیے ہمیں تکلیف ہو رہی، دشواری ہو رہی ہے، لیکن بازاری شاعروں کو اور لفاظی اور بیہودہ چیزوں کو سننے کے لیے ہمارے پاس فل ٹائم ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، تو نیکی کے معاملے میں مسلمانوں کا کوئی بھی طبقہ ہو، ہر کوئی نیکی کے معاملے میں پیچھے ہے۔ اور اس سے بھی حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم اگر ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کرتے بھی ہیں تو ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے اعمال بھی ہم کر جاتے ہیں، کچھ ایسے کام بھی ہم کر جاتے ہیں کہ ہماری وہ جو 2-4% نیکیاں ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں
خاک میں مٹی ملا دی جاتی ہے۔ سورۃ الکہف کی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ نے اگر آپ کو توفیق دی ہوگی تو آپ نے سورۃ الکہف کی تلاوت کی ہوگی اور یہ 3 آیتیں آپ کے سامنے ضرور آئی ہوں گی۔ فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں بتلائیں جو اعمال کے اعتبار سے بہت ہی خسارے میں گھاٹے میں ہیں۔ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اس دنیا کے اندر اللہ کے کچھ ایسے بھی بندے ہیں جو نیک کام کرتے ہیں، جو اچھے کام بھی کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے بھی کام کر جاتے ہیں کہ ان کی ساری نیکیاں خاک میں ملا دی جاتی ہیں۔ اور یہی بات قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فرقان کے اندر کہہ رہا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، میرے کچھ بندوں نے بہت نیکیاں اکٹھا کر لی، بہت سارے نیک کام انہوں نے کر لیے، لیکن فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن ہم نے ان کی نیکیوں کو خاک میں ملا دیا۔ اور قرآن حکیم کا 30واں پارہ آپ اٹھائیے، سورہ غاشیہ کے اندر اللہ کہہ رہا ہے هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ، اے لوگوں کیا تم کو قیامت کے دن کے بارے میں کوئی خبر ملی کہ نہیں ملی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ذلیل ہوں گے، جو رسوا ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، دنیا کے اندر رہ کر کے انہوں نے اللہ کی اتنی عبادتیں کی ہوں گی کہ ان کی پیشانی کے اوپر نماز کا کھٹا پڑ گیا ہوگا۔ دنیا کے اندر رہ کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عبادتیں کرتے تھے کہ عبادت کرتے کرتے وہ تھک گئے، نمازیں پڑھتے پڑھتے تھک گئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے تھک گئے، نفلی روزے رکھتے ہوئے تھک گئے، رمضان کے روزے انہوں نے ایک بھی نہیں چھوڑے۔ عاملۃ ناصبہ، وہ دنیا کے اندر بڑے ہی نیک تھے، بڑے متقی تھے، بڑے پرہیزگار تھے، تصلیٰ نارا حامیہ، لیکن کتنے بھی نیک تھے اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، تو آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ ہم نیکیاں کرتے ہیں لیکن ایسی کون سی چیزیں ہیں، وہ کون کون سی بیماریاں ہیں، وہ کون کون سی برائیاں ہیں جو ہماری نیکیوں کو خاک میں ملا دیں گی، ہم نیکی کرنے کے باوجود جہنم کے مستحق ہو جائیں گے، ایسے کون کون سے اعمال ہیں۔ سب سے پہلا کام شرک، انسان اللہ کو چھوڑ کر کے، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو چھوڑ کر کے غیروں سے امیدیں وابستہ کرے، غیروں سے منتیں مانگے، غیروں کے نام پہ نظر و نیاز کرے، غیروں کے نام پہ قربانیاں کرے، غیروں سے وہ اولاد کی اور دیگر پریشانیوں میں غیروں کو پکارے۔ میرے بھائی اور دوستو، شرک اگر ہم نے کر لیا تو ہماری ساری کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ قرآن حکیم کا 24واں پارہ اٹھائیے، سورہ زمر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو خطاب کر رہا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کر دی ہے اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں تمام نبیوں کو ہم نے یہ تعلیم دی تھی، سکھا دیا تھا۔ لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کر لیا، آپ سے جانے میں اگر شرک ہو گیا تو اے نبی آپ کی بھی ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم علی خطا ہیں، آپ کے اگلے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کر لیا تو آپ کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اور سورہ انعام آپ اٹھائیے، سورہ انعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 18 پیغمبروں کا تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ نے 18 نبیوں کا، 18 رسولوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اے لوگوں اگر ابراہیم سے شرک ہو گیا ہوتا، اگر داؤد سے شرک ہو گیا ہوتا، یوسف علیہ السلام سے شرک ہوا ہوتا، موسیٰ سے شرک ہو گیا ہوتا، عیسیٰ سے شرک ہوا ہوتا، اے لوگوں اگر 18 پیغمبروں سے، ان بڑے بڑے رسولوں سے اگر شرک ہو گیا ہوتا تو ان کی بھی ساری کی ساری نیکیاں خاک میں ملا دی جاتی۔ میرے بھائی اور دوستو، ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین ہیں، توحید پرستوں کے امام ہیں۔
حضرت نوح علیہ السلام اس روئے زمین کے سب سے پہلے رسول ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ان پیغمبروں سے بھی شرک ہوا ہوتا، ان نبیوں سے بھی شرک ہو گیا ہوتا تو ان کی بھی ساری کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ مکہ کے اندر ایک سردار تھا جس کا نام عبداللہ ابن جدعان تھا۔ امام نووی رحمہ اللہ صحیح مسلم کی شرح میں المنہاج کے اندر عبداللہ ابن جدعان کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ مکہ کا یہ سردار تھا اور اتنا نیک انسان، غریبوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ اتنا اچھا ویوہار کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ غریبوں کے لیے کھانا بنواتا تھا، اتنے بڑے بڑے دیگ ہوا کرتے تھے کہ لوگ سیڑھی پہ چڑھ کر کے کھانا نکال کر کھایا کرتے تھے۔ بڑا ہی نیک دل انسان تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن جدعان کان فی الجاہلیہ یصل الرحم، اے اللہ کے نبی ابن جدعان جو تھا، عبداللہ ابن جدعان، یہ غریبوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا تھا، رشتہ داروں کے ساتھ یہ اچھے تعلقات اس کے تھے۔ اے اللہ کے نبی یطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ فہل ذاک نافعہ، اے اللہ کے نبی کیا یہ اس کا یہ عمل اسے فائدہ دے گا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عائشہ لا ينفعہ، لا ينفعہ، اس نے کتنی بھی نیکیاں کی ہوں، کتنے بھی اچھے کام کیے ہوں، لیکن اس کے پاس ایمان نہیں تھا، وہ ایمان کی دولت سے محروم تھا، وہ توحید کی دولت سے محروم تھا۔ فہل ذاک نافعہ، فرمایا لا ينفعہ، اس لیے کہ پوری زندگی میں اس نے ایک مرتبہ بھی اس نے یہ بات نہیں کہی رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، قیامت کے دن کے اوپر اس کا ایمان نہیں تھا، وہ مشرک تھا، اور مشرک کی ایک بھی نیکی اللہ کے یہاں قابل قبول نہ ہوگی۔ میرے بھائیو، شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج شعبان کی 14 تاریخ ہے، اس کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ ابھی شعبان کے مہینے میں مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت ہے، بہت بڑی جماعت شرک کے، بدعت و خرافات کے ایسے ایسے امور انجام دیے جاتے ہیں جن کا نہ شریعت سے کوئی تعلق ہے، نہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین سے کوئی تعلق ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، ابھی کل 15 شعبان ہے، آپ دیکھیں گے، آپ بھی مشاہدہ کریں گے، گھروں کو سجایا جاتا ہے، قبرستانوں پہ چراغاں ہوتا ہے، حلوے بنائے جاتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ 15 شعبان کو قبرستان سے مردے اٹھ کر کے گھروں کے اندر آتے ہیں، اور باقاعدہ صلاۃ الالفیہ 1000 نمازوں والی عبادتوں کا اہتمام ہوتا ہے، 10 رکعتیں، 100 رکعتیں، اور باقاعدہ خصوصی طور پہ 15 شعبان کے روزے بھی رکھے جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، شعبان کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی سال کے 12 مہینوں میں رمضان کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی مہینے کے اندر روزہ رکھتے تھے، عبادت کرتے تھے تو شعبان کا مہینہ تھا، لیکن 15 تاریخ کو خصوصی طور پہ عبادت کے لیے خاص کر دینا، روزے کے لیے خاص کر دینا، اور نیکیوں کے لیے خاص کر دینا، میرے بھائی اور دوستو شریعت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی تعلق اس کا نہیں ہے۔ اور ابھی جمعہ سے پہلے کی بات ہے، تقریباً 11 بجے واٹس ایپ پہ ایک بھائی کا میں نے اسٹیٹس دیکھا، وہ ایک معافی نامہ لگائے تھے کہ بھائیو کل 15 شعبان ہے، 15 شعبان کو ہماری نیکیاں، ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر جانے انجانے میں بات چیت کرتے ہوئے کبھی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دو۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، رحمت کے دروازے، توبہ کے دروازے، معافی کے دروازے سال کے 12 مہینے کھلے رہتے ہیں، 15 شعبان کو یہ خاص کر دینا یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور یہ بدعت، یہ گمراہی تم کو جہنم میں لے جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ پوری زندگی سر سجدے میں پٹکتے پٹکتے مر کیوں نہ جاؤ، ساری نیکیاں تمہاری برباد کر دی جائیں گی اور جہنم کے حوالے کر دیے جاؤ گے۔ سب سے پہلا عمل۔ دوسرا عمل جو ہماری نیکیوں کو دیمک کی طریقے سے چاٹ جاتا ہے وہ ہے ریاکاری۔ اور ریاکاری کا مطلب یہ ہے کہ انسان عبادت کرے لیکن اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہ ہو، اللہ کو خوش کرنا نہ ہو، بلکہ دنیا والوں کی نگاہ میں اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا چاہتا ہے۔ بھائی نماز اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ قوم کے لوگ، گاؤں والے اسے نمازی کہیں، وہ قرآن کی تلاوت اس لیے کرے تاکہ لوگ اسے کہیں کہ بھائی فلاں تو بڑا نیک ہے، تہجد گزار ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر دنیا والوں کی نگاہ میں اچھا بننا ہے، اسی کا نام ریاکاری ہے۔ اور ریاکاری اتنی خطرناک شے ہے،
جی چاہتا ہے صحیح مسلم کی روایت آپ کو سناتا چلوں. ایک صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اس حدیث کو بیان کرتے کہتے ہیں کہ جب اس حدیث کو میں بیان کرتا ہوں تو میرے روگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میرا دل دہل جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں میں سے میں بھی ہو جاؤں. ایک صحابی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت سنائی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان اول الناس یقضى علیہ یوم القیامہ، اے لوگوں قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا حساب و کتاب ہوگا رجل مستشہدا، ایک شہید ہوگا، اسے لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں اسے یاد دلائے گا. فعرفها نعمها فعرفها، اللہ اپنی نعمتیں اسے یاد دلوائے گا، کہے گا اے میرے بندے میں نے تجھے فلاں نعمتیں عطا کی تھی، تو نے اس کے مطابق کیا عمل کیا؟ کہے گا اللہ میں تیرے راستے میں قتال کرتا رہا، قاتلت فیک حتی استشہدت، یہاں تک کہ تیرے راستے میں شہید کر دیا گیا. اللہ کہے گا اے میرے بندے کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو مکار ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے قتال تو اس لیے کیا، تو نے میدان جنگ کے اندر قتال اس لیے کیا تاکہ دنیا تجھے بہادر کہے، دنیا تجھے طاقتور کہے. فقد قیل، دنیا کے اندر تجھے بہادر کہا گیا، تجھے جری کہا گیا، تجھے طاقتور کہا جا چکا ہے. اے میرے بندے اس کے بعد اللہ حکم دے گا فصحب علی وجہہ، اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اس کے بعد ایک عالم دین کو لایا جائے گا، قاری قرآن کو، اللہ اسے بھی اپنی نعمتیں یاد دلوائے گا، کہے گا میرے بندے میں نے تجھے قرآن کا علم عطا کیا، تو نے اس کے مطابق کتنا عمل کیا؟ کہے گا اللہ میں نے قرآن کی تلاوت کی، قرآن کو سیکھا، قرآن کی تعلیم دنیا والوں کو دی، قرآن کو پڑھتا رہا. اللہ کہے گا کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے قرآن تو اس لیے پڑھا، تو نے قرآن کی تعلیم اس لیے حاصل کی تاکہ تجھے حافظ کہا جائے، تجھے قاری کہا جائے. دنیا کے اندر تجھے قاری کہا گیا، حافظ کہا گیا، اسے بھی چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اور تیسرا آدمی لایا جائے گا، دنیا کے اندر بڑا مالدار تھا. اللہ کہے گا میرے بندے تجھے میں نے دولت عطا کی تھی، تو نے دولت کا کیا کیا؟ کہے گا اللہ دنیا کے اندر جب بھی اسلام کی بات آئی، دین کی بات آئی، شریعت کی بات آئی، جہاں بھی خرچ کرنے کی بات آئی، اے اللہ ہر راستے میں خرچ کرتا رہا، صدقات و خیرات کرتا رہا. اے اللہ میں نے اپنی دولت کو تیرے راستے میں لٹا دیا. اللہ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے خرچ اس لیے کیا تاکہ دنیا کے اندر تجھے لوگ مالدار کہیں، سخی کہیں، دنیا کے اندر تجھے مالدار کہا گیا. میرے بھائی اور دوستو اس کے بعد اسے بھی چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ذرا اندازہ کیجئے آپ اگر اللہ کے راستے میں اپنی جان کی قربانی دے دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ارب پتی بنایا ہے، پوری دولت اللہ کے راستے میں آپ لٹا دیں، لیکن اگر آپ کی نیت درست نہیں ہے، آپ کی نیت کے اندر دکھاوا ہے، کھوٹ ہے، ریاکاری ہے، آپ کی ساری نیکیاں مٹی میں ملا دی جائیں گی اور آپ کو جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا. میرے بھائی اور دوستو اور آج سوشل میڈیا کا یہ دور ہے، آج ریاکاری اور بھی عام ہو گئی ہے. ایک زمانہ تھا مدینہ کے اندر، ایک دور ایسا بھی تھا کہ وہاں کے جو غریب تھے، جو یتیم تھے، ان کے گھروں کے اندر ہر مہینے کی ایک متعین تاریخ کو غلہ پہنچ جایا کرتا تھا. مدینہ کے جو غریب تھے، جو یتیم تھے، سارے کے سارے لوگ پریشان ہیں کہ رات کے اندھیرے میں بھلا کون ہے ہر مہینے کی متعین تاریخ کو آخر غلہ کون لے کر کے آتا ہے. اور اتفاق سے ایک دن مدینہ کے اندر ایک شخص کا انتقال ہوا، اور وہ انتقال کس کا تھا جانتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے علی ابن حسین ابن علی، حضرت علی کے پوتے کا انتقال ہوتا ہے. جب لوگ ان کو غسل دینے کے لیے ان کا کپڑا اتارتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے پیٹھ کے اوپر بوریوں کے نشان ہیں. سارے لوگ پریشان ہیں کہ بھائی یہ محنت کی کام کرتے بھی نہیں تھے، ہم نے ان کو کبھی بوری اٹھاتے دیکھا ہی نہیں، آخر ان کے جسم پر، ان کی پیٹ کے اوپر بوریوں کے نشان کہاں سے آ گئے؟ اس کے بعد لوگوں نے غور کیا، تب سمجھ میں آیا کہ مدینہ کے اندر آج ایک زمانے سے ہر مہینے کی متعین تاریخ کو جو غلہ پہنچتا تھا، جو راشن پہنچتا تھا، وہ کوئی اور نہیں علی کے پوتے علی ابن حسین ابن علی ہیں، یہی غلہ پہنچایا کرتے تھے. میرے بھائی اور دوستو صحابہ کرام ہمارے اسلاف نے تو نیکیاں اس انداز میں کرتے تھے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوا کرتی تھی. آج معاملہ بالکل الٹا ہے. آج اگر کوئی 10-5 روپیہ کسی کو دے رہا ہے تو اس کی بھی فوٹو لے کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالی جا رہی ہے.
अगर कोई नमाज भी पढ़ रहा है तो उसकी भी सेल्फी लेकर के सोशल मीडिया पे डाल रहा है कि भाई देखो मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। मेरे भाई और दोस्तों, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को सामने लाया जाएगा। अल्लाह कहेगा कि ऐ रियाकारो, ऐ मक्कारो, जिन्होंने दुनिया को खुश करने के लिए, दुनिया वालों को राजी करने के लिए इबादतें की हैं, जाओ जिसको दिखाने के लिए, जिसकी खातिर तुमने इबादत की थी, जाओ उसी से अपना सवाब ले लो। आज हमारे दरबार में, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए एक जर्रे के बराबर भी कोई नेकी नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, अपनी नीयत को खालिस कर लो, वरना जिंदगी की सारी इबादतों के ऊपर पानी फिर जाएगा। तो दो चीजें हो गई। तीसरी चीज, तन्हाई के गुनाह। मेरे भाई और दोस्तों, हर इंसान के दो चेहरे होते हैं। एक चेहरा जिसे दुनिया जानती है, जिसे आवाम जानती है, जिसे गांव के लोग जानते हैं, और एक वो चेहरा जिसे आप प्राइवेट लाइफ कह सकते हैं, जिसे इंसान खुद जानता है और उसका रब जानता है। एक इंसान दुनिया वालों की निगाह में, कौम की निगाह में बड़ा नेक है, बड़ा शरीफ है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उसकी तन्हाई बहुत अच्छी रहती है। क्या पता तन्हाई में ऐसे से काम करता हो, तन्हाई में किससे बातें करता है, किससे चैटिंग करता है, वो तन्हाई में क्या करता है वो जानता है, उसका रब जानता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, क़यामत का दिन होगा, कुछ लोग ऐसे लाए जाएंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास तहामा नामी पहाड़ी के बराबर नेकियां होंगी, पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर के अल्लाह के जनाब में जाएंगे। लेकिन अल्लाह के नबी कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को मिट्टी में मिला देगा। रावी हदीस कहते हैं, अल्लाह के नबी, आखिर कौन लोग होंगे, पहाड़ के बराबर नेकियां हैं, आखिर मिट्टी में क्यों मिला दी गई? अल्लाह के नबी कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, ये वो लोग हैं जो आवाम के दरमियान बहुत शरीफ बन के रहते थे, बहुत नेक रहते थे, लेकिन जब ये तन्हाई में होते थे तो अल्लाह के अहकामात को पामाल करते थे। ये तन्हाई में होते थे तो ये ऐसी ऐसी चीजों को देखते थे और ऐसे ऐसे लोगों से ताल्लुकात इनके थे, इतने बुरे थे कि अगर वो दुनिया के सामने वो मंजर पेश कर दिया जाए तो दुनिया शर्म से मर जाए। कि इनकी तन्हाइयां बहुत बुरी हुआ करती थी। मेरे भाई और दोस्तों, आज मोबाइल फोन ने तन्हाई के गुनाह को आम कर दिया है, तन्हाई के गुनाह को बिल्कुल आसान कर दिया है। तन्हाई के गुनाह से अपने आप को बचाइए, वरना ये आपकी सारी नेकियां बर्बाद कर देगा। तीन चीजें हो गई। चौथी चीज, जबान। मेरे भाई और दोस्तों, इस जबान को हल्के में मत लेना। ये जबान, इसी जबान के जरिए से कौम के अंदर, समाज के अंदर झूठ बोला जाता है। इसी जबान के जरिए से एक दूसरे की गीबत की जाती है, इसी जबान के जरिए से चुगली की जाती है, इसी जबान के जरिए से दो भाइयों के दरमियान दुश्मनी करवाई जाती है, इसी जबान के जरिए से बिदात व खुराफात को फरोग दिया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के नबी के साथ एक सफर में हैं, एक लंबे सफर में हैं। कहते हैं, अल्लाह के नबी, अखबिरनी बिअमलिन यदखुलुनिल जन्नह, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे कोई ऐसा अमल बतलाइए, कोई ऐसा काम बतला दीजिए कि अगर मैं उसको कर लूं तो मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। अल्लाह के नबी ने नमाज का तज़किरा किया, रोजे का तज़किरा किया, ज़कात का तज़किरा किया, सदक़ात व खैरात का तज़किरा किया और बहुत सारे अमाल का आपने जिक्र किया। उसके बाद कहते हैं, ऐ मुआज़, अला उखबिरुका बिमलाक ज़ालिका कुल्लिही, ऐ मुआज़, क्या मैं तुमको ऐसे अमल के बारे में ना बतलाऊं, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज के बारे में ना बताऊं जो तुम्हारी जिंदगी भर की नमाज को तबाह बर्बाद कर देगा, जिंदगी भर के सदक़ात व खैरात को तबाह बर्बाद कर देगा। ऐ मुआज़, क्या मैं तुम्हें ऐसे अमल के बारे में ना बताऊं जो तुम्हारे हज को, तुम्हारी कुर्बानी को, तुम्हारी नेकियों को, तुम्हारी तिलावत कुरान को, सारी की सारी नेकियां तुम्हारी तबाह बर्बाद कर देगा। मुआज़ इब्न जबल कहते हैं, अल्लाह के नबी, कौन सा अमल है? अल्लाह के नबी कहते हैं, कुफ्फा अलैका हाज़ा, कुफ्फा अलैका हाज़ा। अल्लाह के नबी अपनी जबान को पकड़ते हैं, कहते हैं, मुआज़, इस जबान को कंट्रोल में रखो, इस जबान को काबू में रखो, इस जबान के जरिए से किसी को गाली मत देना, इस जबान के जरिए से झूठ मत बोलना, इस जबान के जरिए से किसी की इज्जत को तार तार मत करना, इस जबान के जरिए से किसी के इज्जत के चीथड़े मत उड़ाना। ऐ मुआज़, कुफ्फा अलैका हाज़ा, इस जबान की तुम हिफाजत कर लो, वरना सारी की सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। और सही बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी कहते हैं, अला इन्ना फिल जस्द मुज़गा, ऐ लोगों याद रखो, तुम्हारे जिस्म के अंदर एक लोथड़ा ऐसा है, गोश्त का एक टुकड़ा ऐसा है, इदा सलाहत सलाहल जस्दु कुल्लुहु, अगर वो दुरुस्त हो जाए, अगर वो अपनी जगह पर हो जाए तो सारा का सारा जिस्म दुरुस्त है। व इदा फसदत
फसदल जस्द कुल्लुहु, और अगर वो बर्बाद हो जाए मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के नबी कहते हैं सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। और मुसनद अहमद की आखिरी रिवायत सुना करके बात खत्म करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं मेरे सहाबा, यतलू अलैकुम अल-आन रजुलुन मिन अहलिल जन्नह, ऐ मेरे सहाबा अभी दरवाजे की तरफ देखना, एक शख्स आएगा जो कि जन्नती है। सहाबा कहते हैं कि हम सारे के सारे लोग अपनी निगाह को दरवाजे की तरफ लगाए बैठे हैं। इसी दौरान एक अंसारी आदमी आते हैं, अपने चप्पल को बाएं हाथ में लिए हुए हैं, उनकी दाढ़ियों से पानी टपक रहा है। अल्लाह के नबी कहते हैं देखो ये जन्नती आदमी आ रहे हैं। सहाबा कहते हैं कि फिर दूसरे दिन हम बैठे हुए थे, अल्लाह के नबी ने फिर वही जुमला कहा, ऐ मेरे सहाबा अभी देखो जन्नती आदमी आएंगे। सहाबा कहते हैं फिर हमने देखा कि वही आदमी आ रहे हैं। फिर तीसरे दिन अल्लाह के नबी ने यही बात कही। उसके बाद सहाबे किराम की जमात में एक नाम है अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्ने आस, कहते हैं मेरे दिल के अंदर एक ख्वाहिश पैदा हुई, मैंने चाहा कि जरा देखें अल्लाह के नबी इनको जन्नती क्यों कह रहे हैं, आखिर ऐसे कौन से काम कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी इनको जन्नती बतला रहे हैं। कहते हैं कि वो अंसारी सहाबी जब मस्जिद से निकले घर जाने लगे तो उनके पीछे पीछे मैं भी गया, और उनके घर पहुंच करके मैंने कहा कि भाई मेरे वालिद मोहतरम से मेरी अनबन हो गई है, मैं 3 दिन तक आपके यहाँ क़याम करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, रहिए। कहते हैं अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्ने आस कहते हैं मैं 3 दिन उनके घर ठहरा रहा। उसके बाद 3 दिन गुजरने के बाद मैंने कहा कि अल्लाह के बंदे, अल्लाह के नबी ने तुम्हारे बारे में ऐसी बात कही है, और मैं यही जानने के लिए आया था कि आखिर तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो। लेकिन अजीब बात है, तुम सिर्फ नमाज की पाबंदी करते हो, हम तो नमाज भी पढ़ते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत भी खूब करते हैं, नेकी के मामले में तुम तो हमसे पीछे हो। फिर अल्लाह के नबी ने तुमको जन्नती क्यों कहा है। कहते हैं अल्लाह के बंदे, ऐ अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्ने आस, मैं ऐसा कोई नेक काम तो नहीं करता हूँ, लेकिन एक बात याद रखो, इन्नी ला अजिदु फी नफ्सी लिअहदिन मिनल मुस्लिमीन गिश्शा वला यहसुदु। ऐ अब्दुल्ला इब्ने अमर आस सुनो, मैं अपने दिल के अंदर किसी मुसलमान के लिए हसद नहीं रखता हूँ, मेरे दिल के अंदर किसी मुसलमान के लिए बुग़्ज़ नहीं है, कीना नहीं है, किसी मुसलमान के खिलाफ कोई दुश्मनी नहीं है, कोई इनाद नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, तो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देने वाले अमाल में से एक अमल ये भी है, अपने दिलों को आप साफ कर लो, अपने दिलों को आप पाक साफ कर लो, कीना से, हसद से, बुग़्ज़ से और दुनिया की तमाम खुराफात से महफूज कर लो, वरना आपकी सारी की सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। सामईन किराम, ये चंद बातें थी कि हमारे आमाल को, हमारी नेकियों को बर्बाद कर देने वाले आमाल कौन कौन से हैं। नंबर 1 शिर्क, रियाकारी, इस तरीके से ज़बान का गलत इस्तेमाल और दिलों की ना हिफाजत करना। मेरे भाई और दोस्तों, आइए चंद कलमात पर इत्तफा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तो